الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ محترم ناظرین کرام، 18ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے ابتدائی 2 رکوع شامل ہیں۔ 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح 18ویں پارے میں قوم نوح کی تباہی کا تفصیل سے ذکر ہے، اور کچھ لوگ دنیا میں جب اللہ ان کو نوازتے ہیں، مال دیتے ہیں، اولاد نرینہ دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کو بھلائیاں جو دنیا میں عطا کر دی ہیں، بلکہ اصل بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو بھلائی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو دنیاوی عروج، دنیاوی مال و متاع کا مل جانا، نعمتوں کا مل جانا، ساتھ اللہ کی نافرمانی شامل ہو، اس کی بغاوت ہو، تو اس کو پھر نعمت نہ سمجھیں، وہ تو آزمائش اور امتحان ہے۔ بلکہ قرآنی اصول کے مطابق تو دوسری جگہ پر آتا ہے نا کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اور جرائم میں آگے بڑھ جائیں اور ان کے پاس عذر کوئی نہ ہو۔ اور اسی طرح معاشرے کا بگاڑ اس وقت ہوتا ہے جب حق جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ حق جو ہے اس کو قرآن اور سنت یہ حق ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں چل سکتا، ان کی تشریعات کسی کی خواہش اور تمنا کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ حق جب لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے گا تو پھر تباہی ہوگی۔ لوگوں کی خواہشات ضروری ہے کہ حق کے تابع ہوں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تمہاری خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ توحید پر بڑے واضح دلائل ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے، پھر کائنات کی ہر چیز۔ جب مشرکین سے بھی پوچھا جاتا کس نے پیدا کیا آسمان زمین سارا کچھ، تو کہتے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل کے ضمن میں یہ بھی اس میں عرض کرتے ہیں ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کئی الہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، ہر ایک اپنا حصہ لے جاتا۔ یہ 18ویں پارے میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ پھر اسی طرح جو چیزیں مضر چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ انسان کمزور ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے اس کے بقا کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے، دنیا میں نیکی کر لیں۔ جب موت کا غرغرہ انسان پہ طاری ہوگا پھر وہ تمنا کرے گا کاش اس کو وقت مل جائے، وہ نیکی کر لے، اس کو لوٹایا جائے، وہ بھلائی کر لے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا۔ 18ویں پارے میں بڑی تفصیل سے جو ہے نا ایسے لوگوں کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں جب وقت ملا ہوا ہے نیکی نہیں کرتے، لیکن جب موت آئے گی تو پھر وہ تمنا کریں گے۔ تو ان کا جو ہے نا بڑا جو ہے نا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ عزت کے تحفظ کے لیے قوانین ہے، زنا کا قانون ہے، اگر کوئی جھوٹی تہمت عورت پر لگائے اس کو 80 کوڑے لگیں گے، یہ قانون بیان ہوا۔ پردے کے احکام ہے، گھروں میں داخلے کی اجازت اس کے حوالے سے بیان ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں بیان کی ہے۔ اسی طرح جو لوگ معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، فحش پھیلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو فحاشی معاشرے میں پھیلاتے ہیں آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آیت نور جس کی مناسبت سے سورۃ النور نام رکھا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جیسی اس کی شان ہے۔
وہ بیان ہوئی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال اللہ بکل شیء علیم۔ تو اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے جیسے اس کی شان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نورانیت بیان ہوئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النور ہے۔ اہل ایمان کا رویہ، وتیرہ، ایٹیٹیوڈ بیان ہوا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سنتے ہیں فوراً لبیک کہتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ قرآن اور صاحب قرآن کی صداقت بیان ہوئی ہے بڑی وضاحت سے سورہ فرقان کے شروع میں۔ لوگ پروپیگنڈے کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور قرآن اللہ کا واقعی کلام ہے۔ تو یہ چند بڑے مضامین تھے جو 18ویں پارے میں بیان ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز 19ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو حفظ کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے، ہمارے لیے حجت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔